السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين اللهم آمين. آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ ہم آگے آیت نمبر 67 یا 69 تک کریں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہوں گے. اچھا، آیت نمبر 61. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا آؤ، عین لام واو علو، کسی اچھے کام کی طرف آنا، بلند مرتبہ کام کی طرف آنا، الا طرف ما اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، یعنی جو احکامات اللہ نے نازل کیے یا قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے، تو رأیت المنافقین تو آپ دیکھتے ہیں، رأیت کہاں سے نکلا؟ رآ سے. رأیت المنافقین تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون کہ وہ رکتے ہیں، عنکا آپ سے، صدودا رک جانا، یعنی میں نے بتایا تھا کہ فعل متعدی ہے اور لازم بھی ہے، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، صدا جو لفظ ہے، تو یصدون عنکا صدودا، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. فکیف تو پس کیا ہوتا، اذا جب اصابتہم پہنچتی انہیں، مصیبتن جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن کوئی بھی مصیبت، بما بوجہ اس کے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤکا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، حلفہ حالام فا، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان اردنا ان کے نہیں ہے، اردنا ارادہ کیا ہم نے، کہ نہیں تھا ارادہ ہمارا، الا مگر احسانا و توفیقا مگر احسان و توفیق کا. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، ما اس کو جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، ان کا بغض، ان کا نفاق، اس کو اللہ جانتا ہے. فاعرض بس اب اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے، اعراض کر لیجئے، توجہ بدل لیجئے، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں، وقل لہم اور کہہ دیجئے واسطے ان کے، یا انہیں، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولا بلیغا بات پہنچنے والی، یعنی ایسی بات ان سے کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، پیوست ہو جائے، ٹھک جائے، ایسی بات، ایسی نصیحت انہیں کیجئے. قولا بلیغا، بلغا سے پہنچنا. اس کو یہیں تک فی الحال کرتے ہیں. اچھا، پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس کی تفسیر ہم نے کی تھی کہ طاغوت کی طرف، یعنی کعب بن اشرف کی طرف اپنا فیصلہ لے کے گئے، اور جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس سے مخاطب کیا. آیت نمبر 61. آیت نمبر 61 میں، اچھا بہرحال اس کے جو ہے نا شان نزول میں کہہ لیں، یا اس کے پس منظر میں جو ایک واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا ایک منافق سے. میں نے آپ کو بتایا اس بات کو بھی نا، ہے تو تھوڑا مشکل ہے کہ یہ منافق اور فوری طور پہ مسلمان، ان کا ذکر کرنا، کیونکہ دونوں کا ایک طرح سے ہی آیا ہوا ہے، تو بظاہر تو وہ مسلمان تھا،
لیکن اندر سے کمزور ایمان تھا، یعنی منافق تھا. تو یہودی اور اس کا یعنی یہودی اور مسلمان کا کہہ لیں کہ جھگڑا ہو گیا، لیکن وہ کمزور ایمان تھا. تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اب یہودی یہ چاہ رہا تھا کہ فیصلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے. کیوں؟ اسے پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہیں گے، اور فیصلہ کیونکہ وہ سچا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ اسی کے حق میں ہو، اس وجہ سے. لیکن جو کمزور ایمان مسلمان تھا یعنی منافق تھا، تو وہ اس کو پتہ تھا کہ یہاں پر اس کی رعایت نہیں رکھی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہہ دیں گے. وہ لے جانا نہیں چاہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علماء کی طرف آپ فیصلہ لے کے جاؤ، یہود کے علماء کی طرف. یعنی یہ اس سے ایک ہٹ کے فیصلہ آ رہی ہے بات، وہ والے اس سے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور جو ہے وہ فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں دے دیا، کیونکہ وہ رائٹ پر تھا. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے تو دیا، لیکن تم یوں کرو کہ میں اس فیصلے میرا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، تو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا ہے کہ یہ مطلب انہیں ڈیٹیل بتائی ساری یہودی نے کہ ہم یہ فیصلہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، مختصر یہ. تو حضرت عمر فاروق کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مطلب آپ یعنی ڈسمس کر کے تو یہ میرے پاس آیا، تو آپ نے گردن اڑا دی، قتل کر دیا وہیں پہ. یہیں سے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان کے کہ انہوں نے فوری یعنی ایک قسم کا فتویٰ دے دیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے، گردن اڑا دی، وہیں پہ قتل کر دیا اسے. اچھا، اس کے بارے میں پھر آگے یہ بات آتی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر کیا حال ہوا ان کا کہ جب پہنچی انہیں مصیبت، یعنی جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، اس کے اہل عیال کو، تو وہ انہوں نے کیا کیا، یعنی جو ان کے آگے ان کے ہاتھوں نے بھیجا، یعنی جو اس نے منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر کے عمر فاروق کے پاس چلا گیا. اور آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت عمر فاروق کو بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی دی ہوئی تھی، اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کے مابین فیصلے کروائیں، اس لیے وہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا گیا. تو پھر کیا ہوا، جب گھر والوں کو پتہ چلا، روتے پیٹتے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو ثم جاؤ کا پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، روتے پیٹتے ہوئے آئے کہ ہمارا ارادہ تو یہ نہیں تھا. اپنے ارادے ظاہر کرنے لگے کہ ہمارا ارادہ آپ کی نافرمانی نہیں تھا اور یہ تھا، یعنی اب انصاف چاہیے، یہ ہو وہ ہو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب حضرت عمر فاروق نے تو بغیر کہیں گردن اڑا دی تھی، کوئی حکم نہیں اترا تھا، کوئی وحی نہیں اتری تھی، اور فی الفور فیصلہ کر دیا. اس کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، یہ والی کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. جب وہ آ جاتے ہیں پھر وہ آپ سے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں ہمارا تو ارادہ یہ تھا ہی نہیں، بلکہ ہمارا تو احسان و موافقت کا ارادہ تھا. تو پھر یعنی اس طرح کے معاملات. تو یہ حضرت عمر فاروق آپ کو پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن جو ہے پردے کا چاہے حکم آیا، اذان کا آیا، اس کے علاوہ وہ جو ایک معاملہ آیا تھا کہ اب قیدیوں کا کیا کرنا ہے، تو کئی بار قرآن جو ہے حضرت عمر فاروق کے جو بھی معاملات ہوئے ان پر اترا، ان میں سے ایک یہ ہے. آگے چلتے، اولئک یہی لوگ ہیں الذین، وہ جو یعلم اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی یعنی اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارے اور کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں. اس سے بات ہی واضح ہو رہی ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہر بات معلوم ہوتی تھی. فَأَعْرِضْ، پس آپ ان سے اعراض کیجیے، عنہم، ان سے، وعظہم، اور نصیحت کیجیے انہیں، اور کہہ دیجیے واسطے ان کے وہ بات جو ان کے دلوں میں اتر جائے کہ تمہارا یہ قصور ہے کہ میرے فیصلے کے بعد کسی اور طرف فیصلے لے جاتے، یعنی لیکن بات اتنی اچھے طریقے سے کیجیے کہ انہیں سمجھ آ جائے.
وعظہم کا لفظ آیا، اور جب واعظ کا لفظ آ جاتا ہے تو وہی بات جو دل میں اتر جائے، پھر آگے آ رہا ہے قولا بلیغا، فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، ترجمہ دلوں میں کیا گیا، قولا بلیغا، فصاحت و بلاغت کا کلام، یہ پورا ایک علم ہے کہ ایسا کلام کرنا، ایسے بات کرنا، یہ پورا ایک انداز ہے۔ جب ہم اسپیچ وغیرہ سکھاتے ہیں بچوں کو تو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے بات اس طرح سے کرنی ہے، اور کئی لوگوں کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کا جو قول، ان کی بات کرنے کا انداز ہے وہ فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے واعظ کیجیے، یعنی ڈانٹیے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجیے، اگر وہ اپنا لے ہی آئے ہیں اپنا فیصلہ تو ان کو سمجھا دیجیے کہ تمہارا یہ قصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کے آپ فیصلہ کہیں ہو، حالانکہ وہ حضرت عمر فاروق ہے لیکن اس کے باوجود ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تابعداری کرتے تھے۔ جب آپ فرسٹ ٹائم یہ بات یعنی سنتے ہیں کہ عمر فاروق نے گردن ہی اڑا دی فوری، تلوار پہ ہی تو ان کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق آج کے دور میں آ گئے تو کیا، سب سے پہلے وہ غزوہ ہند جو ہے ہمارے خلاف ہی ہو جائے، یہیں سے سٹارٹ ہو سارا کام، کوئی نہ بچے۔ اچھا، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول، الا مگر لیطاع باذن اللہ، اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، لیطاع طا واو عین، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، یعنی جیسے اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پہ رسولوں کے بارے میں آیا کہ مطلب جیسے نبی اور رسول، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کوئی یاد ہے آپ لوگوں کو کہ رسول اور نبی؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ان کا معاملہ تھوڑا فرق ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ شریعت نہیں لے کے آتے، رسول شریعت لے کے آتے ہیں، بک بھی ہوتی ہے، شریعت بھی ہوتی ہے، پورے احکامات ہوتے ہیں۔ اور نبی کا یہ ہوتا ہے کہ اور ایک کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ عذاب بھی جو آئے ہیں نا، کتنے 6 آئی تھنک 5-6 قوموں پہ عذاب کے واقعات آئے ہیں، وہ بھی جب انہوں نے دعا کی یا جس طرح بھی، تو یا یہ قوم یعنی کفر پہ بہت زیادہ اڑ گئی تو تب عذاب آئے۔ تو نبی جو اپنے کو نبی کی شریعت کو ہی لے کے چلتے ہیں، اور مطلب آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ سے اوپر انبیاء ہیں اور تقریباً 24-25 انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ تو رسول جو ہے وہ شریعت لے کے آتا ہے، یعنی رسول کا آرڈر جو ہے وہ نبی کے آرڈر سے اوپر ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس شریعت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی یعنی اس لیے بس بھیجا کہ اس کی اللہ کے حکم سے، جس طرح سے اللہ نے آرڈر کیا اس طرح سے اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، جاؤ کا اور وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، پھر وہ فاستغفر اللہ، پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگتے پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگتے ان کے لیے، رسول تو لوجد اللہ، البتہ وہ پاتے اللہ کو، تواب رحیمہ، بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی اگر ان منافقوں سے کوئی بھول خطا ہوئی گئی تھی تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے تو نہ آتے، وہ استغفار کرتے، معافی مانگتے، اس انداز میں آتے
کہ ہمیں معاف کر دیجئے، یعنی وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے، چہ جائے کہ وہ قسمیں کھاتے کہ ہمارا تو معاملہ احسان اور موافقت کا تھا، اللہ احسان و توفیقہ، یہ ان کا انداز نہیں تھا ہونا چاہیے، یعنی نافرمانی کے بعد جو ہے وہ اس انداز میں آ رہے ہیں، یہ ان کا انداز نہیں بلکہ انداز اللہ تھا، اللہ احسان و توفیقہ، یہ ان کا انداز نہیں تھا ہونا چاہیے، یعنی نافرمانی کے بعد جو ہے وہ اس انداز میں آ رہے ہیں، یہ ان کا انداز نہیں بلکہ انداز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر بے شک جب انہوں نے ظلم کر لیا اپنی جانوں پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کر کے، تو وہ آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی آپ کے لیے معافی مانگتے، ٹھیک ہے، تو وہ البتہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ یہ تھوڑی سی آسان سی یہی آیت ہے۔ آگے چلتے ہیں، فلا و ربی کا، فلا پس نہیں ہے، واہ قسم، یہ واو قسمیہ ہے، ربی کا قسم آپ کے رب کی، کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قسم ہے آپ کے رب کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا وہ منصف بنائیں آپ کو، حکم بنائیں آپ کو، فی ما اس معاملے میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینہم درمیان ان کے۔ شجرہ کیوں کہا گیا؟ کہ شجرہ میں جو شجر ہوتا ہے نا، درخت ہوتا ہے، یہ تو جب ان کی ٹہنیاں جب ہوا چلتی ہے نا تیز، آپ اگر دیکھیں جب کوئی آندھی طوفان وغیرہ آئے تو جب تیز ٹہنیاں چلتی تو آپس میں یوں گڑمڑ ہو جاتی ہیں، مکس اپ ہو جاتی ہیں، ایسے ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر یعنی ایسے گنجل ٹائپ ہو جاتا ہے، اس کو یہاں پہ شجرہ اختلاف سے بیان کیا گیا کہ جب دو فریق آپس میں بھڑ جاتے ہیں، یعنی بھڑنا مطلب آپس میں اختلاف جب ہوتا ہے، بھڑنا اور چیز ہے، اختلاف جب ہو جاتا ہے تو وہ گنجل سا پڑ جاتا ہے، اس کو یہاں پہ شجرہ سے کہا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، لفظ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے گا، اسی طرح سے ہی آیا ہے، اس کا مطلب اور کوئی معنی نہیں ہے، یہ وہیں سے ہی ہے، شجر سے ہی، یعنی یہ شجر اگر آپ کہیں کہ کہیں اور سے تو وہاں سے نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو اختلاف ہوا بینہم درمیان ان کے، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں حرجن کوئی تنگی، کوئی حرج، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کریں آپ، تو وَيُسَلِّمُوا اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیمہ پوری طرح سے تسلیم کرنا۔ اس کو با محاورہ تھوڑا سا پڑھ دیں کہ کس طرح ہے۔ سو قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی، آپ کے رب کی قسم ہے، یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان کے حق میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور اسے وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ، اسے فرما برداری کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ اسے تسلیم کریں، سر خم تسلیم کر لیں، سر جھکا دیں، اس کو مانیں، کسی بھی قسم کی اس میں تنگی نہ آئے۔ اس کے پس منظر میں جو ہے وہ ایک آتا ہے اس کے شان نزول میں، بڑا مشہور واقعہ، بچپن سے ہی ہم لوگ اس کے بارے میں سنتے رہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کزن تھے، اور ایک آدمی کا کھیت جو سیراب کرنے والا جو نالا ہے اس پر جھگڑا ہو گیا، سیراب کرنے والے نالے یعنی کھال کے پانی پر جھگڑا ہو گیا، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی ہو گیا، یعنی آپ کے جو پھوپھی زاد تھے ان کے ہی حق میں ہو گیا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا اور ابن کثیر نے بھی۔
آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کجا دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے. یعنی ہلکی سی یہ بات بھی آ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی. جیسے بات آ جاتی ہے نا اکثر آپ کے دل میں، جیسے آپ پیرنٹس ہی آپس میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوں تو آپ کے اپنے ماں باپ کے لیے ہی آ جاتی ہے کہ میری مدر نے جو ہے مجھ سے ناانصافی کی ہے اور میرے بھائی سے یا میری بہن سے جو ہے اس کے حق میں. اس طرح کی بھی بات نہیں آنی چاہیے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں صرف بات کر رہی ہوں. اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اور بھی یہ تو ہو گیا کہ بڑے عرصے سے ہم لوگ بچپن سے ہی واقعہ سنتے آ رہے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اور اس کا یہودی کا. اچھا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ وہاں پر تو ہو گیا کہ اس نے تو یہ بات کر دی کہ اس کے دل میں تنگی آ گئی، حرج آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھوپھی زاد ہے، کزن ہے، اس لیے فیصلہ ہو گیا. ہماری لائف میں کیا یہ جو آیت ہے نا، یہ ولی فلا وربک واللہ یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ قرآن کی ٹاپ پہ آیت ہے. کیوں بلا؟ پتہ ہے آپ کو اس میں کیا ہے؟ ذرا نوٹ کیجئے اس میں کیا چیز ہے، تھوڑا سا آپ دیکھیے گا اس میں کون سی ایسی چیز ہے آپ کو اگر محسوس ہوئی ہو. فلا وربک، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی قسم کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ خود کہیں پہ اللہ نے وضحیٰ کہا، کہیں پہ سورج کی قسم، کہیں پہ چاند کی قسم، کہیں پہ کچھ قسم، کہیں کہ آپ کے چہرے کی قسم، آپ کے بالوں، مطلب اس طرح کر کے قسم. لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ اللہ نے کہا فلا وربک. اب آپ یہ دیکھیں، ہمیں کوئی آرڈر ملتا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. یعنی ہم سب. ایک چھوٹی سی مثال، ویسے ایک نماز کا لے لیں، یہ تو بہت ہی ایک میں بالکل نچلے لیول پہ بات کر رہی ہوں نا. یہ تو 7 سال کے بچے پہ، یہ 7 سال کا ہو جائے گا، اس پہ فرض ہو جائے گی. آپ اس میں ہی کوتاہی کر دیتے ہیں، لے تو لال سے کام لیتے ہیں، سستی آ جاتی ہے، 50 سے 5 تک لے آئے بار بار آ جا کے. تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ چلیں، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال ویسے ہی ایک دے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب ہم وہ بھی کام کرتے ہیں. کئی بار عورتوں کو یہ بات کہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے جو یہ کام کرتی ہیں، یہ والے کام، یہ والے کام، یہ والے. لیکن نہیں، کوئی فرق ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. جس پہ اللہ اور اس کے، ایک تو ہوتا ہے نا منع کیا، اور ایک ہے لعنت، رحمت سے دوری. وہ کام کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہماری زندگیوں پر. اور ہمارے اپنے ہی گھروں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہی گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، واضح کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں روک سکتے. ہاتھ پکڑیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور بہت سارا کچھ، ہر وہ چیز، ہر وہ کام اپنی لائف میں آپ دیکھ لیں کہ جس میں آپ، یعنی یہاں پہ تو فیصلوں کی بات آ رہی ہے نا، حکم کی بات آ رہی ہے. ہر وہ کام کہ جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر جس بات سے منع کیا گیا ہے اس میں کر رہے ہیں، اور پھر تنگی بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات کیوں آ گئی ہے. تو وہ بات آپ دیکھ لیں کہ اپنے ایمان کا لیول چیک کر لیں کہ وہ کیا ہے. اور یہاں پہ سب سے میں نے ٹاپ کی آیت اس لیے کہا ہے، اتنی اہم ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم خود اللہ تعالیٰ خود اٹھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر بالفرض آپ اس آیت کو لے کے چلتے ہیں نا، اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنا لیتے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جسٹ میں اس کی صرف بات کر رہی ہوں. اور پھر آپ نے تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، سستی بھی نہیں کرنی، کوتاہی بھی نہیں کرنی، جو کہ ہم تو سارے سستی کے مارے ہیں.
وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، سلیمہ، سلیمہ مطلب سین لام میم، مسلم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نکیل، جس کی ڈلی ہو اور جس طرف اس کو اس کا مالک ہانک کے لے جائے لے جائے. یہ ایسا جو ہے جانور کہ جس چراگاہ سے منع کر دیا گیا وہاں نہ چرائے. تو ہم اب پہلے بھی کئی بار باتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ والی جب آیت آتی ہے نا، جب ہم اور یہ آیت بہت عرصے پہلے میں نے سنی تھی، ان کا انداز بڑا پیارا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو بڑی دل پہ اثر کی تھی یہ والی آیت، بہت سال پہلے سنی تھی، اور آج بھی اسی طرح ہی ان کا وہ انداز ہے، ایک عالم ہے، تو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ والی آیت سمجھائی تھی. بڑی بہترین آیت ہے، اور اس کو اگر آپ پکڑ لیں اور اس کا دامن پکڑ لیں اور اپنی زندگیوں کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ اپنے دلوں میں جو تھوڑی بہت تنگی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، یہ نہیں آئے گی. اس پہ غور کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ لائٹ نہ اس کو لیجئے گا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر انا بے شک ہم، کتبنا لکھ دیتے کتبنا لکھ دیتے ہم علیہم ان پر، یعنی کاتبہ فرض کے آیا اور علا ان پر، یعنی ان پر فرض کر دیتے. ان اقتلوا، یہ کہ قتل کرو تم، انفسکم، اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں کو مراد یعنی خودکشی نہیں، یعنی اپنے لوگوں کو، جیسے کہ حکم آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں، سیم وہی اللہ تعالیٰ پھر ابھی امت محمدیہ کے لیے کہہ رہے ہیں. پہلے آیا تھا ان کے لیے، اب اللہ یہ آرڈر ہمارے لیے کر رہے ہیں، یہ انتہائی مشکل آرڈر ہے. ابھی خرجو یا نکل جاؤ من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو نہ کرتے اسے، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے ان میں سے. اگر آرڈر یہ اللہ تعالیٰ دے دیتے، دیا نہیں تھا جو بنی اسرائیل کو ملا تھا، اور آپ کو پتہ قتل کیا تھا ان کے آپس میں ہی، آپس والوں نے ہی، یعنی آپس کے ہی رشتہ داروں نے قتل کیا تھا. آرڈر ہی اس طرح کا تھا کہ معافی تب ہوگی جب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. آپ دیکھیں ان پہ، اگر ان پہ عذاب کا کوڑا برسا ہے، انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، تو ان پہ آزمائشیں بھی اسی لیول کی آئی ہیں، اسی طرح کی آئی ہیں. اب امت محمدیہ پہ بڑے احسانات اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہیں، بڑے احسانات اللہ تعالیٰ کے کہ ایسے آرڈر نہیں آ رہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر فرض کر دیتے ہم ان پر، ان پر، یہ ان پر سے مراد ہم پر، یہ امت محمدیہ، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، تو الا قلیل، مگر تھوڑے، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے ان میں سے. آپ کو پتہ ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. ولو، اور اگر انہم، بے شک وہ، فعلوا، کرتے، ما یوعظون، جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، جو انہیں واعظ کیا جاتا ہے، بہی، جس کا، لکان خیر لہم، تو البتہ ہوتا خیرن، بہتر واسطے ان کے، و اشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں، یعنی ان کے دلوں کے ثبات کے لیے، ان کے دلوں کے قرار کے لیے، ان کے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے وہ بہت سخت ہوتا، وہ بہت بہترین ہوتا اگر وہ بات مان لیتے. اور جو بھی اب بھی ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو نصیحت یا جو اس کام کے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا اور جس کام سے منع کیا گیا وہ اگر ہم مان لیں، کوشش تو کریں نا، تھوڑی بہت تو کوشش تو کریں نا، زیادہ تو نہیں. اب تو اتنا مشکل ہی نہیں ہے یہ دین، یہ جو شریعت ہے نا، یہ مشکل اتنی نہیں ہے جتنی شریعتیں پچھلی مشکل تھیں. ان کے لیے ضرور مشکل ہے جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اسلام سے مراد ان کے لیے تو خیر بہت مشکل ہے نا، جو ابھی نیو مسلمز ہیں، ان کے لیے تو خیر سارا کچھ ہونا. لیکن ہم جیسے لوگ جو بائی برتھ مسلمان ہیں اور اسلام ابھی تک صحیح طرح سینے میں اترا کوئی نہیں ہے، بس نام کے مسلمان، نام رکھے ہوئے فاطمہ، عائشہ، فلاں فلاں نام ہے بس، ٹھیک ہے، مریم، اور یہ سارے نام ہیں ہمارے اسلامی، ہاجرہ، اسلامک نیم ہے، بس صرف نام ہے ہمارے. اب دیکھیں کہ کتنی ایکٹریسز ہیں، یہ بھی تو ہماری بہنیں ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ نام تھوڑے سے اور طرح کے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کے نام بھی تو مسلمانوں والے ہی نا، ہے تو مسلمان ہی ہے نا. اچھا،
اللہ قلیل، ہم یہ واپس اسی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ان پر لکھ دیا جاتا کہ قتل کرو اور یا ان اپنے گھروں سے نکال، اپنے گھروں سے مراد یعنی میں پھر دوبارہ کر دوں کہ یعنی آپس میں، یعنی قبائلی عصبیت جو ہوتی ہے، قبائلی عصبیت کی وجہ سے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ نہیں تھا کہ اب مثال کے طور پر مجھے یہ آرڈر آ جاتا کہ اپنے والد یا میرے بھائی کو یہ آرڈر آ جاتا کہ اپنے باپ کو ہی تم نے قتل کرنا ہے، تو میرے بھائی کے دل میں تو یہی بات آنی تھی نا کہ میں ہی اپنے باپ کو قتل کروں، چے جائے کہ کوئی اور اٹھ کے قتل کرے، یعنی اگر اللہ کا آرڈر آتا، میں پچھلی بات کرے، یعنی اگر اللہ کا آرڈر آتا، میں پچھلی بات کر رہی ہوں۔ یہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے بھی آرڈر آئے تھے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ نہ آ جائے دل میں کہ اچھا اس نے کتنا بڑا، پھر یہ بھی آ جانا تھا، یہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جانی تھی کہ اچھا اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، تو اس وجہ سے یہ والا آرڈر آیا تھا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی بات ایک قسم کا ہلانے کے لیے نا ہمیں یہ والی آیت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا الا قلیلا منہم، تھوڑے، اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آج یہ آرڈر ہم پہ لاگو ہو جائے ہم کیا کریں، بتائیے ہم کیا کریں؟ ہم مار سکتے ہیں؟ یا ہمارے والد کو کہا جائے یا ہمارے بھائی بہن کزن آپس میں تائے چاچے سب کو کہا جائے کہ ہاں جی پکڑو جی، اب جو تو اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہے اس کو ٹھیک ہے، جس نے کوئی تھوڑی بہت ہینکی پھینکی کی ہے، سود پہ چل رہا ہے، جھوٹ کھا رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، پکڑو اور اسے قتل کرو۔ یا مشرک کر رہا ہے، بالفرض مشرک بھی تو ہیں ہی نا بیچ میں سے، اپنے ہی رشتہ داروں میں کئی مشرک بھی ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ سارے توحید پرست ہوں۔ پھر اب کیا ہو کریں گے؟ ہم لوگ نہیں کر پائیں گے نا، کتنا مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الا قلیل منہم، یعنی اللہ قلیل، آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ میں لکھ دوں، آگے دیکھیں، اتنے میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کتنا جائے گا جنت میں؟ ایک، یہ ریشو ہے۔ اب حالات دیکھ لیں، چیک کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی 1 آؤٹ آف 1000، یعنی 1000 میں سے 99 جو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مجھ سے تو لکھا بھی نہیں یہ بات جانی، یہ دوزخ میں جائیں گے اور یہ ریشو ہے ایک جنت میں جائے گا۔ یہ ہے حالت ہماری، یہ ہمارے ایمان ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ 100 لوگوں کو یا 1000 لوگوں کو کھڑا کر دیں، دیکھیں کتنے لوگوں میں سے ہوں گے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ فوری آپس میں، نہیں میں قتل کروں گا، عمر فاروق آگے آ رہے ہیں۔ وہ کیا بات ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر میں ان کا بیٹا جب بعد میں ایمان بھی لے آیا، کہتے ہیں بجا نامی تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ اگر ہاں تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو آج نہ بچتے، آج یہاں نہ ہوتے، بچتے ہی نہ۔ ایسے ایمان اور کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میں ابھی آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، بڑی عجیب سی، فرسٹ ٹائم میں نے وہ دیکھی ہے، کہ وہ جو گرنیڈ جو بوم یوز کر رہے ہیں اس میں نا دھواں سا ہے کچھ، میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، بلکہ سینڈ بھی کروں گی۔ اب وہ ایک نئے طریقے سے ہی ان کو مار رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائش نے، پہلے تو تھا نا مار دیا ٹھیک ہے، اب ان کی باڈی کے اندر وہ جا رہا ہے اور وہ پورا اسموک ٹائپ وہ بن رہا ہے اور وہ نکل رہا ہے۔ بڑا عجیب سا سین ہے، صبح جو میں نے رات ہی دیکھ لیا تھا۔ اس طرح سے کئی تو فاسفورس بم وغیرہ گرائے گئے نا کہ ان کا جسم جھڑنے لگ گیا، اور اب اس طرح کا کوئی انہوں نے نیا ہی نکالا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اگر ہم انسان ہیں تو ان کا بھی تو، وہ بھی تو چیک ان کا وہ ہی رہا نا۔ یہ کہنی باتیں بڑی آسان ہیں، ان پہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی 999 میں سے ایک بندہ جنتی ہے اور باقی سارے کے سارے الا قلیل، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور اسی لیے تو حضرت عمر فاروق جب وہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کرے، تو عمر فاروق جو ہے، میں بس یہ مفہوم بیان کر رہی کہ تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھو یعنی مجھ سے بھی زیادہ علم والے لوگ ہیں کہ وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، اور یہی آپ بھی دعا مانگا کریں یا اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ یہاں یہ نہ دیکھا کریں اکثریت کس طرف ہے، یہ جمہوریت کیا ہے، یہی کچھ تو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا اس دن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 200 گدھے اکٹھے کر لو تو آپ ایک انسان کا دماغ نہیں بنا سکتے، وہ گدھے ہی رہیں گے۔
تو ایمان والے جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں. آپ کو لگے نا کہ اکثریت آپ کی وہاں پر ہے اور آپ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں. ساری بیبیاں جو ہیں وہ بال کھول کے شادی اٹینڈ کر رہی ہیں اور فیشن کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. آپ نے نقاب کیا ہوا ہے، آپ کوئی عجوبہ ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم عجوبہ ہی ٹھیک ہے. ویسے یعنی تھوڑی سی آپ لوگوں کے حوالے سے بات، کیونکہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں اور ہم بندوق پکڑ کے نکل تو سکتے کوئی نہیں. نہ ہی ہماری حکومت نے اجازت دینی، تو نہ ہی ہمارے شوہروں نے اجازتیں دینی، نہ ہی ہمارے کسی اور نے، اگر ہمارے اندر کوئی جذبہ ہو بھی تو نہ ہی ہمیں اس طرح کے وسائل مل رہے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے نکل سکیں. تو چلو ہم جو کچھ کر سکتی ہیں وہ تو کریں، اور اب پھر بعد میں ہمارے بچے ان کو تو تیار کریں. تو ایمان والے تھوڑے ہیں، بس اس بات کو یاد رکھیے گا. اگر آپ کو لگے کہ آپ ایک طرف ہیں، سب ایک طرف ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے تم انوکھی ہو، ایسی باتیں ہوتی، تم انوکھی ہو، بھائی تم کہاں سے، تو آپ انوکھے ہی اچھے ہیں. یہ دقیانوس کی بات آتی ہے، یا آپ کا عجیب ہی فلسفہ ہے، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور پھر اپنے گھر سے کام شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ بے شک ایسے فعلوا ما یوعظون، اگر جو وہ کرتے، جو نصیحت کیے جاتے تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. اور ثبات، آپ دیکھیں جب آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں نا تو آپ کو ثبات کیسا ملتا ہے، آپ کو ثابت قدمی کیسے ملتی، پھر آگے چلنے میں آسانی ہوتی ہے. میں ویسے ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثال کے طور پر ابھی جو ہم دوبارہ میں ہوم ورک کی بات کروں گی، ہم اپنے ہوم ورک کو کمپلیٹ بالفرض کر لیتے ہیں، بالفرض. یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ہوم ورک کہاں تک جا رہا ہے. بالفرض اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں، اب ہم اپنے ہوم ورک پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ ڈن ہے، آپ دیکھیں کہ اس پہ ثبات کتنا ملے گا. سب سے پہلے آپ کی نمازیں درست ہو جائیں گی، آپ کے خواب درست ہو جائیں گے. اکثر خوابوں میں بھی ایسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، نماز میں تو جو تنگ کرتے ہی کرتے ہیں. آپ کے خواب درست ہو جائیں گے، پھر آپ کو ثبات یہ ملے گا کہ آپ آگے چلنے والے بنیں گے، ورنہ آپ پیچھے ہی رہیں گے. آپ سمجھیں آپ اتنا دوڑے ہیں لیکن آپ پھر بھی وہیں کھڑے ہیں. وہ میدان طے والا واقعہ، چلتے 10 15 20 40 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، چلتے پھر وہیں پہ کھڑے ہوتے. ہمارا بھی وہی حال ہے، سارا دن تھکتے ہیں، رات کو ایک ڈرامہ دیکھ کے ایک سیریل دیکھ لیا اور اس کے بعد پھر وہیں پہ کھڑے. ہمارا ایمان وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یا ہمارے گھر میں سے کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے، اس کو بھی تو لے کے آنا ہے نا، وہ بھی تو اپنا ہی ہے. اکیلے جانا جنت میں، لے کے جانا ہے کہ نہیں؟ دل کرتا ہے نا سب جائیں، چھوٹے بڑے سب، ماں باپ بہنیں بھائی رشتہ دار سب وہاں اکٹھے ہوں. سب کا دل کرتا ہے، اکٹھے کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں تو دل کرتا ہے سب آئیں، دعوت کرتے ہیں سب آئیں. تو جنت میں اکیلے ہی جانا ہے؟ سب نے جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہوم ورک پہ آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں ثبات کیسا آتا ہے، آپ کو ثابت قدمی کیسے ملتی ہے. فی الحال ہمارا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، ابھی مجھے نہیں پتہ ڈن ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ، اور جب البتہ دیتے ہیں ہم انہیں. اچھا، تو تب وَإِذَا، اور تب دین، تب لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم انہیں مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجر عظیما، اجر بہت بڑا. تو پھر اگر اب ہمارا ہوم ورک ہو جاتا ہے، ڈن ہو جاتا ہے، پھر ثابت قدمی ملتی ہے، پھر دیکھیں اجر بھی کتنا بڑا ہے. پھر جو راستہ ہے نا پھر آسان ہو جائے گا، پھر مشکل نہیں ہوتا. پہلے مشکل ہوتی ہے ہمارے پر بڑی، جب نیا سٹارٹ کیا نا، یقین کرو اتنی مشکلات. دعائیں ہیں، دعائیں مانگے، اللہ سے دعا مانگے ثابت، اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ والی دعا مانگ لیں. یہ تو اینڈ پہ مانگی جاتی ہے، آپ پہلے مانگ لیں، سٹارٹ میں مانگ لیں. اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پر لگ جائیں، کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں. دعائیں مانگیں اللہ سے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، ایسے کہہ لیں. چلے یہی کر لیں، یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے، ایسے مانگ لیں. سمپل الفاظ میں مانگ لیں، اپنے الفاظ میں، اردو میں، پنجابی میں، یا جو بھی جس کی ہے اس میں مانگ لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں، اپنے پاس سے اجر دیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہدایت دیتے ہیں ہم انہیں سیدھے راستے کی. پھر ملتا ہے سیدھا راستہ. اگر آپ کہہ دیں نا کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، آپ کو پرہیز ہے لیکن آپ کوئی چٹخارا لگا ہی لیں اور پھر بعد میں پھر، تو اس طرح تو نہیں. وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر نہیں، ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا.
میں نے تو یہ بات دیکھی ہے اپنی لائف میں. جب آپ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو ایمان میں کمزوری کا سبب بنتا ہے تو پھر وہ بات نہیں رہتی، وہ ثبات نہیں رہتا، وہ ثابت قدمی نہیں رہتی، وہ لطف نہیں رہتا، وہ حلاوت نہیں رہتی. جس کو حلاوت کہتے ہیں نا، مٹھاس، ایمان میں حلاوت بھی تو ہوتی ہے نا، وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے، پھر اوپر اوپر خالی خالی سا لگتا ہے. جیسے آپ کر رہے ہیں لیکن بس خالی خالی سا، تسلی، جس طرح ایک سیٹسفائیڈ ہوتا ہے نا انسان، وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی انسان کی، وہ چیز نہیں ہوتی. یہ اب آپ لوگوں کو خود ہی پتہ ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا پتہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا کیا ہے. تو البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں سیدھے راستے کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ہوں گے، الَّذِينَ ان لوگوں کے، انعم اللہ، جو انعام کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، کہ انعام کیا اللہ نے جن پر، کن میں سے، من النبیین، نبیوں میں سے، سب سے اوپر کا درجہ، اوپر کا لیول، یہی نبی رسول، اس میں سبھی شامل ہو جائیں گے. من النبیین، نبیوں میں سے. نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی خیال رکھیے گا. بندے جو ہیں، مثال میں تھوڑی سی ساتھ میں ایڈیشن کر دوں، بالفرض اگر عمر فاروق کے فیصلے میں کوئی حرج یا وہ تنگی محسوس کر لیتا نا، تو اس کو اتنا وہ نہیں گناہ ہونا تھا، کیونکہ صحابہ کرام سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن نبی معصوم ہوتے ہیں. سب سے اوپر کا لیول ہے انبیاء. انبیاء کے ساتھ صدیقین کو کہا گیا ہے، سچ بولنے والے. اور سچ تو ہمارے اندر ناپید سا ہوا چاہتا ہے، سچ تو ہمارے اندر بہت کم ہے، بات بات پہ جھوٹ ہے. تو صدیقین کون سب سے اوپر؟ صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جیسے ہی سنا، جب پیش کیا نا اللہ کے نبی نے، تو کئی صحابہ، مطلب کئی اس وقت کے لوگوں نے یعنی ٹال مٹول کی اور پوچھا، کوشچننگ کی، لیکن ابو بکر صدیق فوری ایمان لے آئے، فوری. اور جب وہ معراج کا واقعہ آیا تو تب بھی فوری، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. صدیقین، سچے. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث آتی کہ سچا تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ بیچ میں سینٹر میں آ رہا ہے، سچا تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. مال بیچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. آپ تجارت اگر آپ کے شوہر یا آپ کے بیٹا یا آپ کا بھائی کر رہا ہے، اسے بھی بتائیں کہ تجارت آپ نے کیسے کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. یہ چھوٹا سا جھوٹ آپ کو 100 200 50 بچا کے، آپ لوگوں نے 1000 بچا کے کیا کرنا ہے؟ ایمان ہی بیچنا ہے، اور کیا. ایمان بیچ رہے ہیں اصل میں، آپ پیسہ خرید رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں بدلے میں. اچھا، صدیقین، سچے لوگ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. والشہداء، اور شہداء جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، بالمال ہے یا کسی طرح سے بھی ہے، مال کے ذریعے وہ اب شہید ہو رہے ہیں، یا جس طرح بھی جانیں دے رہے ہیں، یا کسی اور طریقے سے ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں. والصالحین، اور یہ نیچے ہیں سب سے نیک لوگ، ایمان والے صالح لوگ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے. صالح لوگ، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اشد تثبیتا، ثابت قدمی دے گا. سیکنڈ، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا. تھرڈ، سیدھا راستہ. اور جب سیدھا راستہ ملے گا تو آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سیم اسی طرح ہی چلتی جا رہی ہے. پھر انعام ملے گا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہے. قرآن ایک، آپ کو پتہ ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے اس کی تفسیر. پھر ملے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ڈائریکٹلی نہیں، اس طرح سے ان سب میں سے پروسیجر میں سے گزر کے، پھر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی، بطور رفیق، کتنے اچھے. وحسن اولئک رفیقا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پھپھو کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، تو میری جو چھوٹی پھپھو ہے نا، وہ بار بار یہ والی آیت پڑھ رہی تھی، بار بار. کچھ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. تو وہ بار بار نا یہی آیت پڑھ رہی تھی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آپ لوگ بھی دعا کیا کریں. یہی والی بات تو بہت بڑی ہے، وہ کہتے ہیں نا چھوٹا منہ اور بڑی بات.
لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں ساتھ مل ہی جائے، اور اگر جنت الفردوس مل جائے تو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، بات بہت بڑی ہے، منہ بہت چھوٹا ہے، لیکن دعا بہت بڑی ہے کہ جنت الفردوس کی دعا مانگنا، اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ جنت الفردوس مانگو۔ اچھا، ذالک الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ بہت علم والا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔